نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا نبي الله. حمد و ثنا کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ سے شروع کیا ہے. دعا ہے خالق کائنات صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنا کر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو، آج کا میرا موضوع بنی اسرائیل کے 3 لوگ. حضرت مولانا بدر عالم رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث نقل فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے 3 آدمی تھے. ان میں سے ایک آدمی برس کا مریض تھا. اس کے پاس ایک آدمی نے آ کر کہا کہ بھائی کیا آپ کی کوئی پریشانی ہے؟ اس نے کہا میں کون سی پریشانی آپ کو بتاؤں؟ ایک تو میں برس کا مریض ہوں جس کی وجہ سے لوگ میری شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، اور دوسرا رزق کی بڑی تنگی ہے. اس آدمی نے کہا اچھا اللہ تعالیٰ آپ کی بیماری بھی دور کرے اور آپ کے رزق میں برکت بھی عطا فرما دے. نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بیماری بھی دور کر دی اور اللہ تعالیٰ نے اسے ایک اونٹنی عطا فرمائی. اس اونٹنی کی نسل اتنی بڑی کہ وہ ہزاروں اونٹوں اور اونٹنیوں کے ریوڑ کا مالک بن گیا، جس کی وجہ سے وہ بڑا امیر آدمی بن گیا اور رہائش کے لیے محلات بنا لیے. دوسرا آدمی گنجا تھا. وہ آدمی اس گنجے کے پاس آیا اور پوچھا کہ کیا تمہاری کوئی پریشانی ہے؟ اس نے کہا جناب میرے سرکار تو بال ہی نہیں ہے، جس کے پاس بیٹھوں وہی مذاق کرتا ہے، جو کاروبار کرتا ہوں ٹھیک نہیں چلتا. اس نے کہا اچھا اللہ تعالیٰ تجھے سر کا خوبصورت بال عطا کرے اور تجھے اللہ تعالیٰ عزت بھی دے دے. چنانچہ رب کائنات نے اسے ایک گائے عطا کی. اس گائے کی نسل اتنی بڑی کہ وہ ہزاروں گاؤں کے ریوڑ کا مالک بن گیا. وہ بھی عالیشان محل میں بڑی ٹھاٹھ کی زندگی گزارنے لگ گیا. حضرت عزیز کا تیسرا آدمی آنکھوں سے اندھا تھا. وہ آدمی اس اندھے کے پاس گیا اور اس سے پوچھا بھائی آپ کی کوئی پریشانی تو نہیں؟ بھائی آپ کی کوئی پریشانی تو نہیں؟ اس نے کہا جی میں تو در بدر ٹھوکریں کھاتا ہوں، لوگوں کے گھروں سے جا کر مانگتا ہوں، ہاتھ پھیلاتا ہوں، میری بھی کوئی زندگی ہے، ٹکڑے مانگ کر کھاتا پھرتا ہوں. میں نہ اپنی ماں کو دیکھ سکتا ہوں نہ باپ کو، اس کے علاوہ رزق کی تنگی بھی ہے. اس آدمی نے اس کی بینائی کے لیے رزق کی فراخی کے لیے دعا کرائی. اللہ تعالیٰ نے اسے بینائی بھی عطا کر دی اور اس کو ایک بکری
تھی اس بکری کا ریوڑ اتنا زیادہ بڑا، اتنا زیادہ کہ وہ ہزاروں بکریوں کا مالک بن گیا۔ اسی طرح وہ بھی عالیشان محل میں عزت کی زندگی گزارنے لگ گیا۔ کئی سالوں کے بعد وہ تینوں اپنے وقت کے سیٹھ کہلانے لگے، چودھری کہلانے لگے۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد وہی آدمی پہلے کے پاس آیا، اسے سے کہا کہ میں ایک محتاج ہوں، اللہ کے نام پر مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ اسی اللہ نے آپ کو سب کچھ، آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، آج اتنا کچھ آپ کے پاس ہے، آپ اس میں سے اسی اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دیں۔ جب اس نے سنا کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو اس کا پارا چڑھ گیا، غصے میں آ گیا اور کہنے لگا ذلیل قسم کے لوگ مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں، خبردار آئندہ ایسی بات نہ کرنا۔ میں امیر ہوں، میرا باپ امیر، میرا پردادا امیر، تو میں بھی امیر ہوں۔ تو حضرت زیبا کا وہ کہنے لگا ہم تو جدی پشتی امیر ہیں، جدی پشتی امیر ہے، تم کون بات کرنے والے کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، چلے جاؤ یہاں سے ورنہ میں جوتے لگواؤں گا، پٹواؤں گا۔ چنانچہ اس نے کہا اچھا میاں ناراض نہ ہونا، تم جیسے تھے اللہ تمہیں ویسا ہی کر دے، تم جیسے تھے اللہ تمہیں ویسا ہی کر دے۔ وہ جب یہ کہہ کر چلا گیا تو اس کے جانوروں میں ایک بیماری پڑ گئی اور اس کے سب اونٹ مر گئے اور برس کی بیماری بھی دوبارہ لگ گئی، گویا وہ جس پوزیشن میں تھا اسی پوزیشن میں دوبارہ لوٹ آیا۔ تو حضرت زیبا اس کے بعد وہ دوسرے بندے کے پاس آیا اور اسے کہا کہ میں محتاج ہوں، میں اس اللہ کے نام پر مانگنے آیا ہوں جس نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، آپ پاس تو سب کچھ بھی نہیں تھا، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، آج اتنا کچھ ہے۔ جب اس نے یہ بات کی تو وہ بڑا غصے میں آ گیا اور کہنے لگا تم تو مفت کھورے ہو، اگر اتنا کچھ بنایا ہے، میں نے فلاں سودا کیا تو اتنی بچت ہوئی اور فلاں سودا کیا تو اتنے کمائے، لوگ مجھے بڑا بزنس کہتے ہیں، بزنس والا بندہ کہتے ہیں، میری تو یہ خون پسینے کی کمائی ہے، ایسے ہی درختوں سے توڑ کر نہیں لائے اور نہ یہ چوری کا مال ہے، اب چلا جائے یہاں سے ورنہ 2 تھپڑ لگاؤں گا۔ جب اس امیر نے جواب دیا، جب اس نے جواب دیا اسے خوب ڈانٹ کر، اس بندے کو خوب ڈانٹ کر، تو اس نے کہا بھائی ناراض نہ ہونا، تم جیسے پہلے تھے اللہ تمہیں دوبارہ ایسے ہی کر دے۔ اس نے کہا بھائی ناراض نہ ہو، تم جیسے پہلے تھے اللہ تمہیں دوبارہ ویسے ہی کر دے۔ چنانچہ اس کے سر کے بال بھی غائب ہو گئے اور اللہ رب العزت نے اس کی گائیوں میں ایک ایسی بیماری پیدا کر دی جس سب گائیں مر گئی۔ اسی طرح وہ جیسا پہلے تھا ویسا ہی بن گیا۔ تو حضرت زیبا کا اس کے بعد وہ آدمی تیسرے کے پاس گیا اور اسے کہا بھائی میں اللہ کے نام پر مانگنے آیا ہوں، محتاج ہوں، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، اب اس اللہ کے نام پر مجھے بھی کچھ دے دے۔ جب اس نے یہ بات کی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ کہنے لگا بھائی تم نے بالکل سچ کہا، میں تو بندہ تھا لوگوں کے لیے، تو رات
اندھیرا ہوتا ہے اور میرے لیے تو دن بھی اندھیرا ہوا کرتا تھا، میں تو درد کی ٹھوکریں کھاتا تھا، لوگوں سے مانگ مانگ کر زندگی گزارتا تھا۔ میری بھی کوئی حالت تھی، کوئی خدا کا بندہ آیا، اس نے مجھے دعا دی، اللہ نے مجھے بینائی بھی دے دی اور اتنا رزق بھی دے دیا۔ آج آپ اس اللہ کے نام پر مانگنے کے لیے آپ آئے ہیں تو میاں ان دو پہاڑوں کے درمیان ہزاروں بکریاں پھر رہی ہیں، جتنی چاہو اللہ کے نام پر لے جاؤ۔ جب اس امیر آدمی نے یہ بات کہی تو مخاطب کہنے لگا مبارک ہو، میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے 3 بندوں کی طرف آزمائش بنا کر بھیجا تھا، دونوں اپنی اوقات کو بھول گئے ہیں، مگر تم نے اپنی اوقات کو یاد رکھا ہے، اللہ تعالیٰ تیرے مال میں اور زیادہ برکت عطا فرمائی۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی بنی اسرائیل کا سب سے بڑا امیر کبیر آدمی تھا۔ ثابت ہوا کہ بندہ اگر اپنی اوقات یاد رکھے اللہ تعالیٰ برکت دے دیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔